ارشاد باری تعالیٰ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا بے شک تم میں سے وہ لوگ جو پھر گئے جس دن دونوں فوجیں ملی تھی، بے شک انہیں شیطان نے ہی لغزش دی ان کے بعد اعمال کی وجہ سے، بے شک تحقیق وحدہ لا شریک نے انہیں معاف فرما دیا ہے، بے شک اللہ معاف فرمانے والا حلم والا ہے۔ چونکہ ہمارے سابقہ دروس میں غزوہ احد کا سلسلہ چل رہا ہے، یہاں پر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بات ہو رہی ہے جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر آپ نے پابند فرما دیا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو تو یہاں سے آپ نے نہیں پلٹنا۔ جب نقشہ جنگ کا تبدیل ہو گیا، کفار بھاگ گئے، صحابہ کرام وہ جو درے پر موجود تھے انہوں نے کہا اب تو ضرورت ہی نہیں ہے ٹھہرنے کی، چونکہ اب تو ہم فتح پا چکے ہیں، کافر بھاگ گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع بھی فرماتے رہے، لیکن سب نے کہا یار اب تو فتح ہو گئی ہے، اس نیت سے کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بس جب یہ چلے گئے تو نقشہ دوبارہ سے پیچھے اٹیک کی وجہ سے جنگ کا پھر سے بدل گیا۔ اس بات کو وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا شیطان نے انہیں لغزش دی، لیکن چونکہ وہ ایمان کے پکے لوگ ہیں، ایمان کے سچے لوگ ہیں، وحدہ لا شریک نے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا ہے۔ کوئی بھی بندہ کہیں پہ بیٹھ کر اس بات کا تبصرہ کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ یہ لوگ کیوں گئے، یہ وہ، ایسا کوئی تبصرہ اب کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وحدہ لا شریک نے انہیں معاف فرمایا ان کے ایمان کی وجہ سے، کیونکہ ان کا ایمان ہمارے ایمان تو کہیں بھی نہیں ہے جہاں ان کا ایمان ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی بندہ بیٹھ کر یہ بات کرے کہ یہ بزدلی کی وجہ سے بھاگے یا لالچی ہو کر بھاگے تو وہ بندہ اپنے ایمان کی پرواہ کرے، کیونکہ وحدہ لا شریک نے نہ تو انہیں بزدل کہا ہے نہ انہیں لالچی کہا ہے، نہ وحدہ لا شریک نے انہیں کوئی اور بات کی ہے، بلکہ وحدہ لا شریک نے فرمایا انما استزلهم الشیطان، انہیں شیطان نے لغزش دی۔ لیکن وحدہ لا شریک فرماتا وَلَقَدْ لام بھی قد بھی تحقیق کا ہے، ڈبل تاکید لگا کے فرمایا کسی کے ذہن میں کوئی بات یا خلش نہیں ہونی چاہیے۔ قیامت تک آنے والا اور قرآن پڑھنے والا بندہ کوئی بھی کسی کے پاس حق حاصل نہیں ہے کہ میرے کسی بھی صحابی کے بارے میں بات کرے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک وحدہ لا شریک نے انہیں معاف فرما دیا ہے، کیونکہ ان اللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا مہربان حلم والا ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ جب وحدہ لا شریک معاف فرما دے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے عیب پہ پردہ عیب نکالنے والے یا ان پر بات کرنے والے؟ اسی لیے منع فرمایا گیا جو بندہ اپنے سابقہ گناہ سے توبہ کر لے، اس لیے کہا گیا کہ جو کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راستہ بدل لے۔ اب اگر کوئی بندہ اسے تانا دیتا ہے کہ تو ایسا تھا تو ایسا تھا، پیارے آقا نے فرمایا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک خود اس گناہ کا شکار نہ ہو جائے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، کسی کے ماضی کو لے کر یوں کھینچتے ہیں اس کو بیچارہ، حالانکہ توبہ طائب ہو چکا ہوتا ہے، ماضی کو چھوڑ چکا ہوتا ہے، وہ توبہ طائب ہو کر سیدھے راستے پہ چل چکا ہوتا ہے، لیکن ہم زندگی پر اس کو اس کے ماضی کی تانا دیتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا توبہ کے بعد اگر کوئی اس کو تانا دے اللہ سزا کے طور پر اسے اسی گناہ میں شریک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی سابقہ کسی کے گناہ کو لے کر جس پر وہ توبہ کر چکا ہو یا رب اسے معاف کر چکا ہو، وہ اچھے راستے پہ چل چکا ہو، اب کوئی بندہ اسے یاد مت کروائے یا اسے تانا مت دے یا اسے یہ کہے کہ تو ایسا کر رہا ہے، یہ سخت گناہ اور حرام ہے۔ وحدہ لا شریک نے اس بات کو بالکل پسند نہیں فرمایا۔ یہاں پر اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کے ان غلاموں کو معاف فرما دیا ہے کہ وہ ایمان کے پکے ہیں، وہ ایمان کے سچے ہیں، وہ جان بوجھ کر نہیں گئے، وہ لالچی یا بزدل ہو کر نہیں گئے، بلکہ وہ تو دل میں یہ اس لیے گئے ہیں کہ ہم فتح پا چکے ہیں، اس نیت سے اپنے نبی کے پاس گئے، لیکن ہم نے پھر بھی انہیں معاف فرما دیا ہے۔ آگے ایک بہت بڑی بات کی وحدہ لا شریک نے
یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم کافروں یا منافقوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے نسبتی بھائیوں کی طرف کہا تھا اگر یہ جنگ پہ نہ جاتے یا سفر میں نہ جاتے تو یہ مارے نہ جاتے، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو یہ مارے نہ جاتے۔ وعدہ لا شفمتا واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے۔ بہت بڑے مسئلے سے وعدہ لا شریک نے پردہ اٹھایا۔ میں پس منظر کی طرف چلتے ہوئے اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ غزوہ احد میں منافقین تو بھاگ گئے تھے اپنے لوگوں کو لے کر، اب کچھ لوگ ہیں ان کے ایسے یا کافروں کو یہاں پر لے لیں جو ان کے مارے گئے، یا منافقوں کے جو ایسے لوگ جن کو وہ کہتے تھے دور نیر سے بھائی ہیں، وہ جو ان میں جو شہادت کا درجہ پا گئے، اب جب واپس مسلمان واپس گئے تو انہوں نے منافقوں نے کہنا شروع کر دیا نہ جاتے تو بچ جاتے نا، ہم اچھے تھے جو آگے، یہاں ہمارے ساتھ ہوتے تو بالکل نہ مارے جاتے، ہمارے پاس ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، ہم اس لیے آ گئے تھے لہذا تم بھی آ جاتے۔ رب فرماتا ہے میرے نبی کے غلاموں ان منافقوں کی طرح نہیں ہونا، ان کافروں کی طرح یہ بات نہیں کرنی ہے ادھر نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، سفر میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، یا جنگ میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، ہمارے پاس ہوتے تو بالکل سیف ہوتے۔ رب فرماتا ہے واللہ یحیی و یمیت، نہ تو کسی کو جہاد مارتا ہے نہ کسی کو سفر مارتا ہے، نہ کسی کو کوئی باہر جانا مارتا ہے نہ اندر بیٹھنا۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی ہے جو جسے زندگی عطا فرما دے اور جسے موت عطا فرما دے۔ اب یہ نظریہ رکھنا چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، یہ سفر کو نہ جاتا تو نہ ایکسیڈنٹ ہوتا نہ مارا جاتا، یہ کھانا نہ کھاتا تو اس کو ایسا نہ ہوتا یہ نہ مرتا، یہ ادھر نہ جاتا تو ایسا نہ ہوتا تو نہ مرتا، اس جملے کو رب تعالیٰ نے منافق اور کفر کے ساتھ منسوخ کیا ہے کہ جو بھی بندہ ہے میرے وحدہ لا شریک نے واضح فرمایا آمنو اے ایمان والو، بالکل کافروں اور منافقوں کی طرح یہ باتیں مت کرنا کہ ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، ادھر نہ جاتا تو نہ مرتا، ادھر نہ جاتا تو نہ مرتا۔ رب فرماتا ہے نہ کسی کو کوئی سفر مار سکتا ہے، نہ جہاد مار سکتا ہے، نہ مرض مار سکتی ہے، نہ کوئی اور حادثہ اسے مار سکتا ہے، لیکن واللہ یحیی و یمیت، جب اس کا وقت آتا ہے تو اللہ کے حکم سے اسے زندگی بھی ملتی ہے اور اسے موت بھی عطا ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا سے۔ نہ تو کسی کو کوئی بیماری مار سکتی ہے، ہم کہتے ہیں جی اس ڈاکٹر کے پاس نہ جاتے تو نہ مرتے، اب ڈاکٹر نے کوئی جان بوجھ کر تو زہر تھوڑی نہ دی ہے، جس وقت انسان کا دیکھیں روزانہ اس کے پاس مریض آ رہے ہیں، سب صحت یاب ہو رہے ہیں، لیکن اگر ایک کو موت آئی ہے تو رب کی اطاعت سے ہوئی ہے۔ اب ہم یہ کہنا کہ اس کے پاس نہ جاتے تو نہ مرتے، یہ جملہ رب کو نہ پسند ہے اور نہ ہی رسول کو پسند ہے۔ ایسے جملے ہمیں نہیں بولنے چاہیے، ادھر نہ جاتا تو حادثہ نہ ہوتا، ادھر نہ جاتا تو یہ نہ ہوتا، یہ نہ کھاتا تو ایسا نہ ہوتا، وہ نہ پیتا تو ایسا نہ ہوتا، نہ۔ وحدہ لا شریک نے جو ہمارے لیے حلال فرمایا اس سے کبھی ہمیں موت نہیں آئے گی، وحدہ لا شریک نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں اس سے ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یا جدھر ہم سفر کو نکلتے ہیں تو گھر سے اس لیے پیارے آقا نے فرمایا دعا مانگ کے نکلو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعائیں کر کے نکلو، انشاءاللہ وحدہ لا شریک پورے راستے میں تمہیں امان عطا فرمائے گا۔ لیکن آج کتنے افراد ہیں جو یہ دعا مانگ کے نکلتے ہیں، کتنے افراد ہیں جو دعا مانگتے ہیں؟ چند لوگ ہیں جنہیں یہ دعا یاد ہے، ورنہ ایسے لوگوں کو تو دعا یاد ہی نہیں ہے۔ پھر اگر حادثہ ہو جائے تو کیوں کہتے ہیں ادھر نہ جاتا تو حادثہ نہ ہوتا؟ ادھر نہ جانے سے حادثہ نہیں ہوا، تمہاری دین سے لاپرواہی کی وجہ سے حادثہ ہوا ہے، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے دعائیں نہ پڑھنے سے حادثہ ہوا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو اور اپنی سواری کو وحدہ لا شریک کی امان میں دے دیتے، اے اللہ تم محافظ ہو جا، تو کبھی بھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کو نہیں لیا، ہم نے الٹ لے لیا، ادھر نہ جاتے تو ایسا نہ ہوتا، لیکن وحدہ لا شریک نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ یہاں پر بیان کر دیا گیا، واللہ یحیی و یمیت، اللہ اپنے حکم سے زندگی اور موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا بات کر رہے ہو، کیا تہمت لگا رہے ہو، کیا الزام لگا رہے ہو، اور کیا کیا تم میرے نبی کے غلاموں کے بارے میں بات کر رہے ہو، ہر بات کو وحدہ لا شریک دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، وہ سمیع علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ ذات بہت بڑی شان والی ہے، وہ قادر مطلق کی ذات ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، بزرگوں، نوجوان دوستو، وحدہ لا شریک کی دربار میں نہ تو معافی کی کوئی کمی ہے اور نہ ہی وہاں پر اور کسی چیز کی کمی ہے، کمی ہم میں ہے، ہمارے معافی مانگنے میں ہے، ہماری شفائیں مانگنے میں ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اس کی بارگاہ میں رجوع کریں
تو ہم انشاءاللہ ہر پریشانی سے خلاصی پائیں گے، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت کے دروازے میں جگہ عطا۔ رحمت تو پہلے بھی اس کی برس رہی ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پہ رب کی رحمت نہیں ہے، کوئی بندہ بھی یہ بات نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ تو اس کے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کی ہم پہ اتنی رحمت ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اور اگر رحمت چاہتے ہو تو پھر مانگنے کے طریقے سیکھ لو، انشاءاللہ پھر رحمت کے چھینٹے پڑیں گے تو پھر انشاءاللہ زندگی گزارنے کا بھی مزہ آ جائے گا اور مرنے کا بھی مزہ آ جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ایسی باتوں سے، لغو اور فضول باتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔